السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز جمعہ 10 مارچ 17 شعبان کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالصبور عمری مدنی حفیظ اللہ کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، اسلامک ورکشاپ، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمز بھائیوں کو بھیجایا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹی وی کے لیے علماء کے دینی بیانات کے ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے ناظم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9700303208۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے شعبۂ خواتین محترمہ بنت احمد ہے۔ آپ LLB کے طالب علم ہیں۔ آپ کی نگرانی میں ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ محترمہ بنت احمد ہر روز 2:30 PM سے 3 PM تک 30 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں، مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء کے متعلق آپ لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایڈوکیٹ نظام صاحب کے ویڈیوز موجود ہیں، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبدالصبور عمری مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے 2000 میں عمر آباد سے فراغت حاصل کیے ہیں اور 2007 میں اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے فقہ اور اسلامک لاء ان MA کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اور بنگلور میں آپ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں 10 سال سے اب آپ نے خدمت انجام دیے ہیں، اور اب آپ فی الحال عمر آباد میں پچھلے 7 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ عمر آباد میں ہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبدالصبور عمری مدنی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان آغاز کرے بعنوان رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ فضیلت الشیخ عبدالصبور عمری مدنی حفیظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قال أنس وأم سلمة رضي الله عنهما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي۔ معزز حاضرین، اس وقت ہم ماہ رمضان سے پہلے ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارا موضوع ہے رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لینا چاہیے۔ ابھی ماہ رمضان کے لیے تقریباً 14-15 دن ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو پاک کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت اور صحابہ اور تابعین کے اقوال اور ان کے قصوں سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی ایک آیت پڑھی۔
سورۃ النحل آپ جانتے ہیں یہ نعمتوں والی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ عقیدہ توحید ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان پر جو نعمتیں ہوتی ہیں ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے اس صورت میں گنوائی. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دنیا میں ہر انسان جاہل بن کر پیدا ہوتا ہے. اس جہالت سے نکلنے کے لیے اللہ نے انسان کو 3 چیزیں دی جس کا اس آیت میں ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. کہا اللہ نے تمہارے لیے کان دیے جس کے ذریعے تم حق سن سکو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نگاہیں دی ہیں اور نگاہوں کے ذریعے حق کو دیکھو. اور دل دیا جس کے ذریعے تم سمجھ سکو. اور ان 3 نعمتوں کو پا کر کہا لعلکم تشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم اس بات پر شکر ادا کرو. تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس دل بھی ہے اور نگاہیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں، نگاہیں بھی ہیں اور ساتھ میں کان بھی ہیں. ان کو پا کر ہمیں شکر کرنا چاہیے. ایک بات آپ سمجھیے، عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں. قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا. یہ دل ایسے ہوتا ہے، یہ ایک حالت پہ نہیں رہتا. کبھی اس کے اندر نیکی کا جذبہ آتا ہے تو کبھی برائی کے جذبات بھی آتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں سمی القلب قلبا لتقلبه بین الاحوال. عربی کی اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مختلف حالتوں سے گزرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی بدلتی دنیا کو حدیث میں کیسے سمجھایا؟ آپ نے ایک مثال سے کہا دیکھو ایک صحرا ہے، کھلا میدان ہے، اس میں ایک پر ہے، وہ پر اڑ رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے. دلوں کی دنیا ایسی ہی بدلتی ہے. لہٰذا آپ جانتے ہیں یہ بات بھی کہ انسانی زندگی، انسانی جسم میں دل کو بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی آدمی جسمانی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے دل ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی روحانی طور پر بھی زندہ رہنا چاہتا ہے تو دل اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ بات بھی آپ سن لیں، انسان اگر اپنے دل کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے. اگر وہ اپنے دل کا غلط استعمال کرتا ہے، حق نہیں سمجھتا، تو وہ جانور کیا جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سورہ اعراف میں یوں بیان کی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ نے کہا کہ لوگوں کے پاس دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہے سنتے نہیں ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جو اپنے دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں. اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں بڑی اچھی بات بتائی. آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آپ نے فرمایا انسانی جسم میں ایک لوتھڑا چمڑے کا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام دل کی کیفیت کو اور دل کی اہمیت کو کیسے سمجھاتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے. ماشاءاللہ، دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اگر دل بادشاہ ہے اور سارے اعضاء اس کا لشکر ہیں. اگر دل صحیح ہے تو سارا لشکر صحیح ہوتا ہے، اگر بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے. اسی لیے ہمیں دل کے صحیح ہونے پر مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں القلوب کالقدور فی الصدور. بولتے ہیں دل ایسا ہے گویا ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا گیا، جیسے اس میں پانی کھولتا ہے ویسے ہی انسانی دل میں مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، اس میں جو چیز ہوتی رہتی ہے وہی کھولتی رہتی ہے. اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حضرت ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی ترمذی کی روایت ہے. انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زیادہ پڑھتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا رسول اللہ آپ یہ دعا بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ کون پوچھا؟ ام سلمہ اور انس رضی اللہ عنہما نے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی، کہا
دیکھو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے. آپ نے یہ بات بیان فرمائی. تو حضرت صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دلوں کے بدل جانے کا آپ کو اندیشہ ہے کیا؟ یہ کون جنتی صحابہ بول رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے فرمایا ہاں تمہارے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے. تو میں کہتا ہوں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد جب نبی کو اپنے صحابہ کے دلوں کے بدل جانے کا اگر ڈر ہے تو ہم نبوت کے 1440 سال دور ہیں، تو ہمیں بھی اپنے دلوں کی بدلتی غلط کیفیت کو مکمل طور پر جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا بار بار پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ہمارا جو موضوع ہے کہ دلوں کو رمضان آنے سے پہلے پاک کرنا چاہیے، حقیقت میں دیکھا جائے تو اس تعلق سے ایک حدیث بھی ہے. وہ حدیث مسند احمد میں ہے اور کئی علماء نے اس کو صحیح کہا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو. یہ حدیث غور سے سنیے، رمضان کے روزے رکھو اور ساتھ میں ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو، جس ایام 20 کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں سے کینہ کپٹ کو نکال دے گا. حضرت صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہر مہینے کے 3 روزے اور رمضان کے روزے رکھنے سے دلوں کے کینہ و کپٹ چلے جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں گندگی ڈالتے رہتا ہے، کبھی دشمنی ڈالتا ہے، کبھی حسد ڈالتا ہے، کبھی بغض و حسد ڈالتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر ابھارتا ہے، برے راستے دکھاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رمضان کو یہ دلوں کی کینہ کپٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں. معزز حاضرین، ہمیں دلوں کو رمضان سے پہلے پاک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ چیزیں بتاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے گناہوں سے بندے کو دور رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف فرمائی گناہ کی؟ گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکتا ہے اور یہ ہمارے سینے ہی میں دل ہیں. لہذا بندے کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے رمضان سے پہلے اگر ہم اپنے دلوں کو ہر طرح سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کینہ کپٹ بھی نکالنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں جنتیوں کو بھیجے گا ہر طرح کا کینہ کپٹ ان کے سینوں سے نکال دے گا. اللہ نے یہ بات سورہ ہجر میں بیان فرمائی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ دنیا میں کسی ہوٹل میں کھانے بیٹھے، آپ کے سامنے ایک آدمی کھانے بیٹھا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ آپ کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتے رہتا ہے اور لوگ بات کرتے رہتے ہیں، کینہ کپٹ شروع ہو جاتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی پاکیزہ فضا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے سامنے بیٹھے رہیں گے مگر کینہ کپٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات بتائی. آپ نے فرمایا جنت میں جانے والا سب سے پہلا گروہ وہ ہوگا جن کے دل پرندوں کی طرح پاک ہوں گے. ماشاءاللہ، یہ جنت میں جانے والے لوگوں کے دل پرندوں کی طرح پاک کیوں ہوں گے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ علامہ نووی رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی بھی پرندہ کسی دوسرے پرندے کے بارے میں اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں پالتا. انسان کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے بارے میں کینہ کپٹ پالتا ہے، دشمنی کرتا ہے، روحانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کی زندگی میں سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر یہ روزہ ایسی چیز ہے جو بندے اور رب کے درمیان میں راز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خود اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام میں سے ہر ایک رکن کا ثواب بتایا. نماز پڑھے تو ایسا ہوتا، حج کرے تو ایسا ہوتا، زکوٰۃ دے تو یہ ملتا. مگر روزے کے ثواب کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں اور میں خود دیں گا. اور قیامت کے دن روزے داروں کو جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا جس کا نام الریان ہوگا. یہ سب دیکھیے جب دل بندے کا پاک ہوتا ہے تو روزہ بھی صحیح سے گزرتا ہے، اور جب روزہ صحیح سے گزرتا ہے تو قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لہذا ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں زندگی میں سب سے مشکل کام اگر مجھے دکھا تو اپنی نیت کی اصلاح ہے.
بہت مشکل ہے اپنی نیت کی اصلاح. آدمی ریاکاری کی طرف کب جائے گا, اس کے اندر اخلاص کب ہوگا, نہیں بول سکتے. اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ, علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ سے ایک بات نقل کرنے کی بہت بڑی اہم بات ہے. انسان کے اعمال میں ریاکاری داخل ہوتے اس کی 3 کیٹیگری ہیں. سب سے پہلے ہوتا کیا ہے, انسان عمل کرنا شروع کیا اللہ کی رضا کی خاطر, عمل کرتا آیا 80% اللہ کے لیے کر لیا, آخری 20% میں ریاکاری آتی ہے. علماء بتاتے ہیں انشاءاللہ اس کے عمل میں کوئی جو ہے کمی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا. ایک ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, بندہ عمل کر رہا ہے 50 اللہ کے لیے کر دیا اور 50 جو ہے ریاکاری ہو گئی. تو فرمایا علماء نے جتنا اخلاص ہے اتنا ثواب ملے گا, اور جتنا ریاکاری کیے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دے گا. 2 کیٹیگری ہوئی. تیسری کیٹیگری, کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ عمل شروع سے کر رہا ہے مگر شروع سے ہی ریاکاری ہے, تو فرمایا اس کا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا. لہٰذا ہم روزے کے ذریعے سب سے بڑا سبق سیکھتے ہیں کس کا, اخلاص کا. ہمارے دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے. ابھی خطبہ جمعہ میں ہم نے وہ بات بتائی, ہمارے اسلاف ایسے تھے روزہ رکھتے تھے دل میں اس طرح چھپاتے تھے کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا نفل روزے کا. اچھا, ان لوگوں کی سحری افطار کیسی ہوتی تھی؟ سلف خود لکھتے ہیں کیسی ہوتی تھی. سحری کرنا ہوتا, نماز فجر سے پہلے روٹی کا آدھا ٹکڑا یا اسی طریقے سے کھجور لے لیتے اور بھر کے اوڑھ کے گھر سے نکل جاتے, راستے میں جاتے جاتے سحری کر لیتے, کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہے سلف روزے سے ہیں. اچھا, ان کا افطار کیسے ہوتا یہ بھی سن لیجیے. افطار کیسے ہوتا, نماز مغرب سے پہلے گھر سے نکلتے, آدھا کھجور لے کے بھر کے اوڑھ لیتے, مغرب کی اذان ہوتی باہر کھڑے ہو کر وہیں افطار کر لیتے. ایسے 30 سال تک سلف میں سے کسی نے روزہ رکھا مگر گھر والوں کو, بیوی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کے شوہر نے روزہ رکھا ہو. لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہوئے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں, ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے دل کو شرک سے, بدعت سے, خرافات سے پاک کریں. یہ بڑی اہم بات ہے, میں سمجھتا ہوں میرے درس کی اہم بات ہے. یہ شعبان کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث صحیح ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو کیا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو ہر ایک کو معاف کرتا ہے سوائے 2 لوگوں کے. اس میں بھی ایک آدمی وہ ہے جو مشرک ہے, اور ایسا آدمی ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھ لیا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, یہ دلوں کی صفائی کا کام شعبان سے ہی شروع ہو جانا چاہیے. بلکہ بعض روایتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے ہر ویکلی رپورٹ اللہ کے پاس چاشمبے کو پیش کی جاتی ہے. یہ بڑی اہم حدیث ہے. جمعرات کے دن اللہ کے پاس ویکلی رپورٹ پیش کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس ویکلی رپورٹ قبول ہوتی ہے, ریپیش کی جاتی ہے, مگر جو آدمی اپنے بھائی سے کینہ کپٹ رکھتا ہے اس کی ویکلی رپورٹ پیش کی جاتی ہے مگر قبول ہوتی یا نہیں. اس حدیث میں ایسے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے درمیان میں کینہ کپٹ کو مکمل طور پر ختم کر لیں. اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات نہ چھوڑے. لہٰذا رمضان آنے سے پہلے اگر کسی سے رشتہ ٹوٹا ہوا تو رشتے کو استوار کر لیجیے. اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے تو گلے مل کر معافی مانگ لیجیے. لہٰذا رمضان کا یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو مکمل طور پر پاک کر لیجیے. اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی رکھتے ہیں, رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور یہ قرآن کس پر اترا؟ دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان کے پاکیزہ دل پر اترا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ سورہ شعراء کی 3 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا. یہاں ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں, مسند احمد کی 600 نمبر کی حدیث, 600 نمبر میں ایک حدیث ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ابن مسعود کا قول ہے, وہ کیا کہتے ہیں دیکھیے, کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے, اللہ تعالیٰ نے دیکھا, بعض نے اس کا ترجمہ ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, بندوں میں دیکھا سب سے بہترین اگر
کسی کا دل پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا. اللہ اکبر. تو دل پایا تو کیا کیا؟ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا اور اپنی رسالت کے لیے رسول اللہ کو چن لیا. اور آپ کا دل کیسے تھا؟ آپ کا قلب اطہر کیسے تھا؟ جس کو 2 مرتبہ سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا ماشاءاللہ مضبوط تھا، پہاڑ سے بھی مضبوط تھا. اللہ نے کیا کہا؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ پھٹ جاتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا ماشاءاللہ مضبوط تھا، 23 سال تک قرآن کے سامنے مکمل طور پر ٹکا رہا. ٹھیک ہے، آگے کیا فرماتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو سب سے بہترین دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دیکھا کس کا دل پاک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاکیزہ دل پایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کا وزیر بنا دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے رمضان میں ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. عرب میں سب دیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، قرآن پڑھتے ہی وہ امام حرم پڑھ رہے ہیں، پیچھے ترجمہ سمجھنے والے تو ماشاءاللہ روتے، لیکن ترجمہ نہیں سمجھنے والے بھی رو رہے ہیں. کیوں؟ اس کا یہ وجہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندے کا دل اگر شرک سے، بدعت و خرافات سے، کینہ کپٹ سے پاک ہے تو قرآن کا ڈائریکٹ اثر اسی پر ہوتا ہے. یہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جب وہ طائف سے نکلے تو لوگوں نے کیا کہا؟ اپنے کان میں روئی رکھ لو تاکہ قرآن تمہارے کان میں آ کر تم مسلمان ہو جاؤ گے، ایسے روکا. لیکن طفیل بن عمرو دوسی جو ہے قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ مکے کے قریب ہوتے ہوتے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایسا ہوا کہ میں کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن کیوں نہ سنوں. وہ مکے کے قریب آئے، اپنے کانوں سے روئی نکالی، قرآن ماشاءاللہ کان کے راستے سے ہوتے ہوئے دل میں جا کر ایسا اثر کیا ماشاءاللہ، طفیل بن دوسی مسلمان ہو گئے. یہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے. کئی صحابہ کے دل پر قرآن کا ایسا اثر ہوتا ماشاءاللہ، ان کا دل قلب اطہر تھا، اسی وجہ سے ماشاءاللہ ان کے دلوں پر اثر ہو گیا. اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ یہ مکے کے ایک سردار تھے. اللہ کے نبی سے انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی سورہ طور کی. وہ کیا تھی آیت؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ فرماتا ہے یہ معبودان باطلا ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ایسا سوال تھا. تو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت سنی تو ایسا لگا کہ میرا دل اڑ رہا ہے ایسا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، جبیر ابن مطعم نے مکی دور میں قرآن سنا تھا، تقریباً کئی سال بعد یہی آیت ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بنتی. اللہ اکبر. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دلوں پر قرآن کا اثر ہوتا ہے تو وہ دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں دل میں کوئی بھی دشمنی نہیں رکھنا چاہیے. اللہ نے یہی بات بتائی، کیا کہا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ مومنین کے دل میں ہمارے اندر کوئی کینہ کپٹ نہ رکھ. لہذا ہم دیکھتے ہیں منہج صحابہ میں اہل السنہ والجماعہ کے پاس ہمارا ایک عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہر صحابی کے بارے میں ہمارا دل پاک ہونا چاہیے. وہ علی ہوں، وہ عثمان ہو، معاویہ ہوں، کوئی بھی ہوں، صحابہ سے متعلق ہمارا دل پاک ہونا چاہیے. مگر شیعہ یا خوارج صحابہ کے بارے میں دلوں میں کینہ کپٹ اور دشمنیاں پیدا کرتے رہتے ہیں. لہذا بار بار دعا پڑھنا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اس درس کے آخر میں ہم دلوں کو پاک کرنے کے لیے کچھ ضابطے بتا دیں، بھی سن لیجئے. رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ضابطہ جو بتایا وہ اللہ پر ایمان ہے. جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا. آج کفار و مشرکین کو دیکھو آپ، یہود و نصارہ کو دیکھو آپ، ان کے دلوں میں یا تو اپنے علماء کی محبت ہے یا نہیں تو بتوں کی محبت ہے. اس طرح کی محبت جب تک ان کے دلوں میں رہے گی اللہ کی حقیقی احمد پیدا نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس دل میں ہوتی ہے اس دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان کی حلاوت، چاشنی، مٹھاس حاصل ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے کون؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہونا. اللہ پر ایمان کی جہاں بات آتی ہے، خصوصاً اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے اور اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے توحید اسماء و صفات بھی ایک بہت اہم باب ہے.
اب دیکھتے ہیں غم کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک. آگے دیکھیں گے اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک. لہذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید الوہیت پر ایمان، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں گے، دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہونا چاہیے. اس وقت ہم دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ جانتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں محبت کے 10 مراتب ہوتے ہیں، اس میں سب سے اونچا درجہ ہے الخلیل. اور یہ الخلہ بولے تو کیسا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ خلیل بولے تو جگری دوست، خالص دوست. اور یہ اللہ کے خلیل دنیا میں 2 ہی ہیں، ایک تو حضرت ابراہیم اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خود کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. صحیح مسلم میں حضرت جنب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. اچھا خلیل کسے بولتے؟ علماء یہ بھی بتاتے خلیل کا مطلب اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہونا چاہیے. ابراہیم کو دیکھو، اللہ کی ایسی خالص محبت، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہوتا ہے خلیل. اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ سے کیسی محبت، کبھی کبھی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 6 پارے پڑھتے ایک رکعت میں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تعریف کرتا ہے وہاں ایک لفظ آتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کسے بولتے؟ ابن القیم رحمہ اللہ بولتے قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس کے اندر 6 چیزیں نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ جس کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کے علاوہ کسی غلط قسم کی محبت نہ ہو. آج دیکھو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں کرکٹ کھلاڑیوں کی محبت ہے یا پھر فلمی ستاروں کی محبت ہے، یہ دونوں غلط قسم کی محبتیں ان کے دل میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی محبت بیٹھ نہیں پا رہی. اسی وجہ سے رمضان جیسا عظیم مہینہ آتا بھی ہے مگر ہمارے نوجوانوں کی تربیت نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی راہ میں جتنی رکاوٹ بن تمام کو دور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 8 چیزیں بتائی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ قل ان کان آباؤہم، کبھی باپ، کبھی بیٹے، کبھی بھائی، کبھی بیویاں، کبھی تجارت، کبھی انسان کی دکان، کبھی اس کا گھر، یہ سب چیزیں. اب مثلا سمجھیے نماز کی ادا ہو رہی ہے تو اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا بولتا ہے چلو چاکلیٹ لانے جائیں گے، تو اب کیا کرتے؟ بیٹے کی محبت میں چاکلیٹ لانے زیادہ جو نماز کو غافل کرتے. نماز سے غافل کیا مطلب معلوم ہوا؟ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی. لہذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن آ کر کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں اپنے نفس کو چھوڑ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری محبت کا حقیقی معیار نہیں ہے. جب تک اپنے نفس سے زیادہ میرے کو نہیں چاہتے، میرے سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک میں تم سے محبت کا معیار قبول کرنے والا نہیں ہوں. تو اللہ کے نبی سے کیا فرمایا عمر نے، یا رسول اللہ میں اپنے نفس پر آپ کو ترجیح دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اے عمر تمہارے دل میں حقیقی محبت پیدا ہو گئی ہے میری. اور وہ کعب بن مالک کا واقعہ جانتے ہیں، غزوہ تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کا 50 دن تک بائیکاٹ کیا. 50 دن بائیکاٹ کیا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی مال اللہ کی محبت میں رسول اللہ کے محبت رکاوٹ بن رہا تھا. تو جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی، وہ رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھے تو کعب بن مالک نے کہا کیا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال ہے پورا مال لے لو، یہ مال مجھے آپ سے پیچھے کریا. تو اللہ کے نبی نے اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کیا کہا، اے کعب جذبات میں مت آؤ، اگر تم پورا مال اللہ کے راستے میں دے دو گے تو کل تم اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے بھیک منگتا ہوا چھوڑو گے کیا؟ تو حضرت کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کرتا ہوں، خیبر میں جو مال ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، پورا مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اس میں نبی سے محبت بھی ہے. سورہ نساء کی یہ آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. بعض صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں روایتیں آتی ہیں حسن درجے کی. ایک صحابی اپنے گھر میں رہتے ہیں، کبھی کبھی اچانک رسول اللہ کے پاس بھاگ کر آ جاتے ہیں. اگر کیا بولتے یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا، بے چین ہو جاتا ہوں میں، اور جب تک آ کر میں آپ کو نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک میرا دل کو چین نہیں آتا. ایک دن وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں رہ کر یہ سوچنے لگا کل جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم تو نیچے ہوں گے. تو وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے صحابہ کی جماعت اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسلمان سن لو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں نبی کی معیت اور رفاقت جنت میں حاصل ہوگی. اور اسی طریقے سے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے. آپ نے ایک دن پوچھا اے ربی تم کو کیا چاہیے؟ تو اس وقت حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی. یہ خواہش کیسی ہے؟ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ سے رہنا چاہتا ہوں. اتنا ہی کہ اگر خاموش نہیں رہے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو، جنت میں نبی کی رفاقت و معیت حاصل ہوگی. اور اسی طریقے سے اپنے دلوں کو رمضان سے پہلے پاک کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت. سورہ کہف پڑھتے نا آپ، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے ساتھ رہو اے محمد جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جن کو ان کی دنیا کی محبت نے انہیں غافل کر دیا. اللہ اکبر. لہذا ہر دن ہر جمعہ یہ سورہ کہف ہمیں پیغام دیتا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی کرو تو مومن سے کرو، جس کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے وہ دوستی کرو. اور اسی طریقے سے سمجھتے ہیں نیک دوستی انسان کو دین پر جمع کر رکھنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ جب شام جانے لگے تو ان کو اجنبی پن محسوس ہوا. شام میں مجھے کوئی ملے گا یا نہیں ملے گا، جانے سے پہلے دعا کرنے لگے. یہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے. بخاری میں ہے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تو مجھے نیک دوست مہیا فرما. وہ بولتے ہیں علقمہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی میں شام پہنچا ماشاءاللہ ابو الدرداء کی شکل میں مجھے ایک نئے دوست مل گئے ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک نیک لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یہاں علماء یہی بتاتے ہیں، نیک لوگوں سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیر مریدی کا سلسلہ شروع کر لیں. آج یہی ہوتا ہے، بیعت کا سلسلہ نہیں. آپ حدود میں رہو. جو نیک لوگ قرآن و حدیث کے موافق بتائیں ان کو لے لو، ورنہ کوئی بھی نیک آدمی اپنے طرف سے کوئی بھی نسخہ تقرب الہی کا ذریعہ بنائے گا تو اسے نہیں لیا جائے گا. لہٰذا اس کے حدود میں مکمل طور پر ہمیں رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے. دعا کیا ہے؟ یہ دعا ایسی ہے اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اور وہ واقعہ معلوم ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش کا ایک نوجوان زنا کی اجازت مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. صحابہ مارنے اٹھے، آپ نے فرمایا قریب بلاؤ اسے. وہ زنا کے بارے میں سوال کرنے والا نوجوان آپ کے اتنا قریب آیا کہ آپ کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھنے لگا. اللہ کے نبی نے پھر ان سے پوچھا تمہارا کیا سوال ہے؟ پھر پوچھا اذن لی فی الزنا، یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیجیے. اگر کوئی آج کے ماحول میں کسی عالم سے کسی بڑے گناہ کے بارے میں سوال کر دے تو اسے محفل میں ڈانٹ ڈالتے. ماشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے ساتھ اور دلوں میں غلط خیالت پیدا ہونے والوں سے کیسا سلوک کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اپنے ماں سے زنا کرنے کو پسند کرتے ہو؟ خالہ، بہن، پھوپھی، بیٹی کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل سے زنا کی قباحت کو نکالنے لگے. وہ بولا یا رسول اللہ میں نے دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنی ماں، خالہ، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کو پسند نہیں کرے گا. اچھا، اتنا کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آپ نے 3 دعائیں دی. وہ میرے موضوع سے متعلق ہیں. وہ کیا دعا؟ اے اللہ اللہم طہر قلبہ، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک کر دے.
اے اللہ تو اسے اس کی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے، تو اے اللہ اس کے دل میں جو غلط خیالات پیدا ہوئے ہیں تو اس کو مکمل طور پر بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا، راوی حدیث کہتے ہیں وہ نوجوان نبی کی بابرکت دعاؤں کی وجہ سے زنا کی طرف دوبارہ مائل نہیں ہوا۔ یہ عبدالرزاق البدر اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نوجوان وہ ہے جو جانتا بوجھتا گناہ کرتا ہے، سمجھتے نا، اس کے ساتھ تو آپ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں، کبھی کبھی تو سخت لہجہ بھی اپنا سکتے ہیں، مگر وہ نوجوان جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، اس کے ساتھ ہم نرمی کا رویہ اپنانا۔ اسی طریقے سے وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، لیلۃ القدر ہے مدینے کی، بڑا اہم ہے، دیکھیے شب قدر میں کیسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ شب قدر ہے مدینے کی، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ، خود بول رہے ہیں واقعہ، میں اپنے والد کے ساتھ کار میں بیٹھ کر تاخرات گزارنے کے لیے حرم جا رہا تھا، راستے میں دیکھتا ہوں، مدینے کی بات ہے، یہ تقریباً ہو گیا 15 سال ہو گئی بات، یہ 15-20 سال کی بات، اور مدینے کی گلی میں دیکھتے ہیں لوگ صحرا میں کار کھلے رکھ کر، اس کے ڈور کھلے رکھ کر زور سے گانے ڈال رہے ہیں، اللہ اکبر، مدینہ کا تقدس، شب قدر، رمضان۔ تو وہ عبدالرزاق البدر کیسے عالم دین بولے تو جب تک سامنے والے کو سدھارتے نہیں اس وقت چین کا سانس نہیں لیتے، یہی ہر عالم دین کا وتیرہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا کرے، شیخ گاڑی سے اتر گئے، جا کے وہ نوجوانوں سے بولنے لگے، آپ لوگ تاخرات میں خود بھی عبادت کرتے نہیں، دوسروں کو عبادت نہیں کرتے، جاؤ پہلے سب سے پہلے گانے آف کرو۔ گانے آف کر دیے۔ اب گانے آف کرنے کے بعد شیخ چاہتے تو حرم کو واپس چلے جاتے تھے، مگر شیخ کو ان نوجوانوں کی ہدایت کی تڑپ تھی۔ شیخ کیا کرے معلوم، ان میں سے ہر ایک کو بلا کر کھڑا بولے، شب قدر میں اللہ کے نبی عائشہ کی جو روایت ہے دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا پڑھو، سب کو یاد دلائے۔ اور شیخ بولتے ہیں جب تک وہ دعا ان لوگوں کو یاد نہیں ہو وہاں سے ہٹے نہیں، ماشاءاللہ دعا یاد دلا دے، یاد دلانے کے بعد حرم چلے گئے۔ کیا بولتے تھے اس کے بعد، اس کے کئی سال بعد عبدالرزاق البدر سعودی عرب میں کسی ایک جگہ درس دینے جا رہے ہیں۔ وہ درس دینے گئے تو وہاں ایک آدمی ہے، وہ ان میں سے شاید ایک تھا، وہ داڑھی ہے اور امام، مسجد کا امام ہے، اللہ اکبر، مسجد کا امام ہے۔ آ کر شیخ سے سلام کرتا ہے، شیخ سے پوچھتا ہے، شیخ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ شیخ بولے مجھے نہیں پہچانتا، اس لیے کہ شیخ کے سگڑوں شاگرد تھے۔ اور شیخ کی شخصیت کیسے بولے تو یہ ہارٹ اسپیشلسٹ، جیسے دل کا ڈاکٹر ہوتا نا، ویسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے، اتنا اچھا طریقہ عبدالرزاق البدر کا ہے، میں نے کسی کا نہیں دیکھا دنیا میں، ماشاءاللہ۔ ایسے اب وہ شیخ کے پاس آ کر بولتا ہے، سلام کیا آپ مجھے پہچانتے؟ کیا بولا نہیں پہچانتے؟ تو وہ نوجوان کیا بولتا معلوم، شیخ اصل میں ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہوں جو شب قدر میں ہم گانے سن رہے تھے، آپ نے مجھے وہ دعا یاد دلائی شب قدر کی، وہ شب قدر کی دعا نے میری زندگی بدل دی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں دلوں کو پاک کرنے کے لیے رمضان سے پہلے شعبان میں کوشش کرنا۔ اس سے کیا ہوگا، رمضان میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا اثر ایسے ہوتا ہے، رمضان میں ہمارے دلوں کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مومن کے دل میں خوشی آ جاتی ہے، وہ خوشی کو ذرا صحیح رخ دیجیے آپ۔ کیسا صحیح رخ دینا؟ اللہ کی طاعت میں لگانا، اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تیری مرضی کے مطابق اس رمضان گزارنے کی توفیق دے تو۔ اس طریقے سے ہمیں رمضان کا لمحہ لمحہ اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ اور رمضان میں دیکھتے ہیں آپ، قرآن رمضان میں پڑھا جا رہا ہے، آپ کو تجربے کی بات بتاتے ہیں، رمضان کے علاوہ دوسرے وقت میں قرآن سنو آپ، وہ مزہ نہیں ملتا جو رمضان میں آتا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ حرمین کی قرات ہو، معمولی مسجد کی قرات ہو، وہ بات الگ ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ، ابن عثیمین کے ساتھ وہ کیا بولتے ہیں، دیکھو جب میں رمضان میں قرآن پڑھتا ہوں تو اپنے ساتھ ایک دفتر بھی پن لے لیتا ہوں۔ رمضان میں تلاوت قرآن کے دوران تفسیر کے ایسے ایسے نکات میرے اذہان و قلوب میں آتے ہیں، وہ غیر رمضان میں نہیں آتے، میں فوراً لکھ لیتا ہوں۔ تفسیر ساتھی دیکھیے جا کر کے، رمضان میں جو نکات ان کے دل میں اللہ نے ڈالے وہ برابر لکھیں، بولے رمضان میں یہ سب چیزیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں رمضان میں درس، رمضان کا خطبہ، فجر کا درس، کوئی بھی بات سنو ماشاءاللہ، وہ رمضان کا اثر دلوں پر ماشاءاللہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ان تمام روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ وہ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ اللہ نے اس کو سورہ حجرات میں ذکر کیا ہے،
اللہ نے کیا فرمایا؟ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والی چیزیں کون سی؟ ایک دوسرے کا زیادہ مذاق اڑانا، غیبت کرنا، برے القاب سے پکارنا، غیبت کرنا اور حسب نسب پر فخر کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمانی رشتے کو کمزور کرتی ہیں اور روحانی بیماریوں میں بھی مکمل طور پر جو ہے ڈال دیتی ہیں. اب حضرت صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ کے نبی کے دل کے بعد دنیا میں سب سے صحیح دل کس کا تھا؟ حضرت صحابہ کرام کا تھا. اسی لیے حضرت صحابہ کی زندگی دیکھیں گے آپ، کبھی وہ غیبت نہیں کرتے تھے. ایک روایت آتی ہے، صحیح ہے، غیبت کرے تو ایک طرح کی بدبو آئی صحابہ کو. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بدبو کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب بھی تم غیبت کرنا اس کی بدبو ہی. حالانکہ نبی کے زمانے میں غیبت کم ہوتی، اس کا اثر ایسے ہوتا تھا، ہم گاڑیوں سے نکلنے والے دھواں سے بولتے پولیوشن آ رہا ہے، فضائی آلودگی آ رہی ہے. غیبت بھی فضائی آلودگی پیدا کرتی ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک کرنے کا حکم کیا. کیسے؟ دیکھو، نوجوانوں سے فرمایا، دیکھو نوجوانوں، اگر تم شادی کر لو گے تمہاری نگاہیں، تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی. اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ روزہ تمہارے خواہشات کو کچلے گا. اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اللہ سے ملوں گا کہ مخلوق میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. ماشاء اللہ. اور امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ جو ذہن ملا تھا وہ ایسے ہی نہیں ملا تھا. وہ کیسے ذہن ملا تھا؟ وہ تمام روحانی بیماریوں سے پاک تھے جب اللہ تبارک نے غضب کا حافظہ دیا تھا. اور اسی طریقے سے ہمیں حسد سے بھی دور رہنا چاہیے. آج حسد بہت ہے. حسد کہاں سے پیدا ہوا؟ سب سے پہلے حسد شیطان کے اندر آیا اور اس کے بعد آدم کے 2 بیٹوں کے اندر آیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ زمین میں بھی سب سے پہلے جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ بھی حسد ہے، اور آسمان میں جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ بھی حسد ہے. اللہ اکبر. لہٰذا حسد سے بچو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، مغرب اور فجر کی میں 3 مرتبہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے. آج کے درس کی آخری چیز ہے، اگر ہم اپنے رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ. امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما يعلمونهم سورۃ من القرآن. مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف اپنے بچوں کے اندر صحابہ کی، ابو بکر و عمر کی محبت ویسے ہی بٹھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہے، رمضان ہمارے درمیان میں آتا ہے تو مغفرت بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت بھی ملتی ہے، اور دنیا و آخرت میں بہت سے انعامات اور اکرامات سے بندہ جو ہے نوازا جاتا ہے. رمضان کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ رمضان اور روزہ اس کا گہرا اثر دل پر ہوتا ہے. اب رمضان میں بھی دیکھو، ایک دوسرے کو افطار کرانے کے لیے انسان کا دل نرم ہو جاتا، اور رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم دوسروں کو افطار کراؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی مکمل طور پر دے گا. تو دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنا، اپنے دل کو نرم کرنا، اپنے دل کو پرندوں کی طرح بنانا، یہ بہت اہم ہے. اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو بھی خیر میں نے کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام سامعین کو اس پر عمل توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کا دل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا جیسا پاکیزہ دل تھا ویسا دل ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں غلط قسم کی جتنی محبتیں اللہ وہ سب نکال دے، اور تمام روحانی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میں نے اگر کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور سبقت لسانی میں یا میرے کم علمی جیسے میں نے کوئی بات کہہ دی تو میرا شیطان کی طرف سے ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.